نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوانوں، جس وقت میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، مظلوموں پر ایک آفت ڈالی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں پچھلے دنوں بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے نا پاگل ہے اس طور سے کہ اپنے سے کمزور کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اپنے سے نچلے درجے کو بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی عجیب حوث ہے کہ وہ کسی طرح سے پوری نہیں ہوتی۔ آپ اسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ اگنیشن پوائنٹ ہیں، آگ لگنے والے پوائنٹ ہیں جہاں سے جنگ بھڑک اٹھتی ہے، جیسے شمالی کوریا، جنوبی کوریا، تائیوان، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، اور سب سے خطرناک پوائنٹ جو دنیا میں اس وقت یہ پیدا کیا گیا سن 1948 میں، وہ زبردستی ایک اپنی ایجنٹ اپنی نام نہاد اپنی حکومت دوسرے نام سے، یعنی یہودیوں کا اہلِ کار بناتے ہوئے ایک یہودی حکومت بنا دی گئی۔ کوئی سینس ہے؟ یعنی یہودی بڑے آرام سے دنیا میں رہ رہے تھے اور ان کا ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ امریکہ نے ان کو اپنا اہلِ کار بنایا اور ان کے لیے ایک زبردستی مصنوعی جگہ مسلمانوں کے سینے کے اوپر قائم کر دی تاکہ مسلمانوں پہ کنٹرول کیا رکھا جا سکے، کہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی جو طاقت تھی سب سے وہ مسلمانوں کی طاقت تھی، پوری دنیا پہ حکومت کر رہی تھی۔ 1000 سال سے اوپر مسلمانوں نے دنیا پہ عافیت و امن کی حکومت کی، ہر جگہ انہوں نے چین اور سکون پھیلایا، ہر جگہ امن و آشتی کی بات کی۔ لیکن جب یہ مغربی دنیا ان کی غفلت کی بنا پر حاوی آنا شروع ہوئی تو یہ سن 48 میں امریکہ نے یہ بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا رکھا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے مسلمان کہنا تو اب ایک مذہبی بات ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک غریب خطے کو جہاں اس نے حکومت کی تھی وہاں سے واپس جاتے ہوئے اس نے وہاں اپنی ایجنٹ حکومت بنا دی، نام اس کا مذہبی دے دیا اسرائیلی حکومت، حالانکہ اس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا، اس کا کوئی سینس ہی نہیں تھا کہ ایک فرضی حکومت آپ قائم کر دیں۔ پھر ہر طریقے سے اس کو مدد کی گئی، اس کو اس خطے کے اندر سب سے زیادہ طاقتور بنا دیا، ہر لحاظ سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قسم کا سسٹم اس کو دے دیا تاکہ اس پورے علاقے پر امریکہ اپنی منمانی کر سکے۔ سمجھا؟ اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ 3 جنگیں کروا دیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ فلسطین کے جو سینے پہ جو خنجر ڈالا ہے ایک مصنوعی حکومت بنا کر کے، یعنی وہ کام کرتا ہی نہیں کرتا، تو مسلمان اپنی خراب عادتوں کی وجہ سے وہ بہرحال 3 جنگیں ہارتے چلے گئے اور اس طرح سے ایک امریکہ کی ایجنٹ حکومت قائم ہو گئی۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، انسان مر رہا ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں مر رہی، انسان مر رہا ہے۔ نوجوانوں، پوری دنیا کے نوجوانوں، اس وقت یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تو سمجھ لو کہ یہ ایک سازش کے تحت انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ابھی وہی مجھے بات کہہ رہا تھا کہ عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں آپ، دھیرے دھیرے۔
اب اس کے آثار نمایاں نظر آنے لگے، میرے منہ میں خاک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نوجوانوں کو، اگر نوجوان اس وقت سب یعنی یہ اتحاد پیدا کر لیں کہ ہمیں ان غلط قسم کی قوتوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، انسان کو انسان کے ہاتھ سے نہیں ختم ہونے دینا ہے، تو اٹھ کھڑے ہوں، اپنی اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، ایک حصے کے اندر آپ نے قتل عام مچایا ہوا ہے، نہتے انسانوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ تو نہیں ہے، وہ تو بالکل نہتے مسلمان ہیں، ان کو چاروں جو نہتے لوگ ہیں چاروں طرف سے انہیں پہلے ہی گھیر رکھا ہے امریکہ کی ایجنٹ حکومت نے، اوپر سے پھر آپ جو مظالم ڈال رہے ہیں بمبارڈمنٹ کر کے، بھئی یہ ان کی جگہ تھی، ان کا ملک تھا، یہ فلسطینی کا ملک تھا جس کو زبردستی وہاں پہ آپ نے اپنی ایجنٹ حکومت بنا دی۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کام کریں، ان کو آپ دہشت گرد بناتے ہو، دنیا کی کوئی قوم دہشت گرد نہیں ہوتی، اس کو زبردستی الزام لگاتے ہو۔ دہشت گردی تو جب ہوتی ہے جب آدمی اپنے سے زیادہ حقوق سے زیادہ آگے مانگے، جیسے امریکہ جو ہے نا ایک دہشت گرد ہے، امریکہ ایک دہشت گرد ہے، وہ دنیا میں امن و چین کو غارت کر رہا ہے، وہ اپنی سپرمیسی کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں جگہ جگہ لڑائیاں چھیڑتا رہتا ہے۔ اب یہ جو نیٹو کے نام سے ممالک بنائے ہیں نا، یہ بھی مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ ہو رہا ہے جیسے یوکرین کے اندر وہ سب کے سب رشیا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں بیوقوف۔ اب امریکہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے شمالی امریکہ میں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے، عوام مزے کر رہی ہے، نہ کوئی بم گر رہا ہے وہاں پہ، نہ کوئی بلیک آؤٹ ہو رہا، نہ انٹرنیٹ خراب ہو رہا، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ہے، دنیا دوسری پریشان ہے۔ اب یہ دیکھ لیجیے ہمارے یہ عرب کے مڈل ایسٹ جسے کہتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، پاکستان اس کے قریبی ہے، اب یہاں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اس کو صرف اور صرف نوجوان دنیا کے ختم کر سکتے ہیں۔ نوجوان کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی حکومتوں کو یعنی مجبور کریں کہ وہ اس ظلم سے باز آئے، امریکہ اس ظلم سے باز آئے، اسرائیل کو جو ایک مصنوعی طور پر ایک حکومت بنائی گئی ہے، اگر تم اس کو بنائے رکھتے بھی ہو تو فلسطین کے لیے الگ سے ایک حکومت بناؤ تاکہ وہاں سکون و چین آرام آئے۔ جب تک فلسطین کی حکومت نہیں بنے گی یہ کچھ تو خون ہوتا رہے گا۔ میرا آج کا بھی لوگ اس بات کے لیے ہیں کہ آپ میرے نوجوانوں آپ سب کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلا دو۔ مظلوم لوگ ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں، اپنی حکومتوں کو مجبور کرو کہ یہ کیا واحد قسم کی حرکت کر رہے ہو۔ ایک زبردستی ایک مصنوعی حکومت اسرائیل کے نام سے قائم کی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا کا امن چین سکون برباد ہو رہا ہے۔ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں عالمی جنگ نہ بن جائے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے، جتنے بھی نوجوان ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں، اپنے اپنے ملکوں میں اپنی حکومتوں کو بالکل مجبور کر دیں کہ وہ اس ظلم کے خلاف یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائیں اور اس ظلم کو بند کروائیں۔ اور پھر جس وجہ سے یہ جنگ ہو جاتی ہے مختلف وقتوں میں، فلسطینیوں کے الگ سے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ حکومت بنا دی جائے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ جیسے دوسرے ملک آپس میں، جیسے پاکستان ہندوستان انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ایسے ہی فلسطین اور اسرائیل بن جائیں، کوئی بات نہیں۔ چلیے بھائی، آپ یہ کہتے ہو کہ یہاں اسرائیل رہتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، صدیوں سے مسلمانوں کا ملک تھا وہ، اور کہیں بھی ان کا یہودیوں کا وہاں بھی کوئی رہائش نہیں تھی۔ زبردستی
پیدا کیے مذہبی، یہاں تو مذہب کی بات کرنے والوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور مذہبی رنگ ڈال کے وہاں ایک صہیونی حکومت بنا دی گئی۔ اس لیے نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ اس ظلم کے خلاف اور بات کرو کہ یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ ایک خطے زمین پہ قبضہ کر کے مصنوعی حکومت بنانا اور پھر اسے خطے کے رہنے والوں کو ان کا اپنا ملک بنا کے نہ دینا۔ بیت المقدس عیسائیوں کی بھی ایک مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کی بھی مقدس جگہ ہے، یہودیوں کی مقدس جگہ ہے۔ اس کو آپ نے وجہ جواز بنا کسی ایک کے لیے تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ بین الاقوامی طور پر ایک کھلی جگہ بنا دیں، اور وہاں پر میرے نزدیک جو ہے نا، جو حکومت تھی صدیوں سے وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، فلسطینیوں کو وہاں پر وہ دے دیا جائے، مگر ان کو اس کنڈیشن میں بیت المقدس کی وہ دی جائے کہ آپ یہاں کسی کی بھی انٹری پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے نوجوانوں کہ اب آپ کو کھڑا ہونا ہے، ورنہ پھر جنگ عظیم کا خطرہ ہم سب پہ منڈلا رہا ہے، انسانیت کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔